اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ بیٹا آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے تفریح کی اہمیت۔ تفریح کی اہمیت، یہ سبق پڑھنے کے بعد ہمارے پاس جو مقاصد نمایاں ہوتے ہیں ان میں سے کچھ یہاں تدریسی مقاصد کی شکل میں ہیں۔ اس سبق کی تدریس کے بعد بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ زندگی میں تفریح کی اہمیت و ضرورت سے آگاہ ہو سکیں، تفریح کے صحت مند اور مثبت طریقوں سے آشنا ہو سکیں، سمجھ سکیں کہ گھر کے اندر اور گھر سے باہر دونوں صورتوں میں تفریح کے مواقع موجود ہیں، تفریح کے آداب سے واقف ہو سکیں۔ خاص الفاظ، اس سبق میں یہ مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں جن کے معنی بلند خوانی کے دوران بتائے جائیں گے۔ فراح، فرد، راحت اور تفریح، ان سب الفاظ کی اصل ایک ہے، معنی ہیں سکھ، آرام اور خوشی۔ جس کام سے انسان کو سکھ، چین اور خوشی ملتی ہو وہ راحت اور تفریح والا کام ہے۔ ایک طالب علم 6 دن لگاتار پڑھائی کرتا ہے، باقاعدہ سکول جاتا ہے اور بلا ناغہ ہوم ورک کرتا ہے۔ ان کاموں سے جو وقت بچتا ہے اس میں اپنے والد یا والدہ کے کاموں میں ہاتھ بٹاتا ہے۔ مسلسل کام کرتے رہنے کے سبب اس کو تھکاوٹ محسوس ہونے لگتی ہے، طبیعت میں بیزاری پیدا ہو جاتی ہے۔ بیزاری کہتے ہیں تنگی پیدا ہونا، طبیعت میں بیزاری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اکتاہٹ دور کرنے کے لیے، اکتاہٹ کہتے ہیں اداسی دور کرنے کے لیے اپنے بھائی بہنوں یا دوستوں کے ساتھ کسی تفریح مقام پر چلا جاتا ہے جہاں کی فضا میں سبزہ درخت اور ہوا کی تازگی ہو، جسے دیکھ کر اس کی طبیعت کھل اٹھتی ہے۔ گھٹن اس فضا سے کھلے اور کشادہ ماحول میں آنے سے اس کے دل کو خوشی ملتی ہے، فرحت کا احساس ہوتا ہے۔ مسلسل ایک ہی طرح کے ماحول میں رہنے اور کام کرنے سے تھکاوٹ پیدا ہو گئی تھی وہ دور ہو جاتی ہے، وہ تر و تازہ ہو جاتا ہے، اس کی اکتاہٹ ختم ہو جاتی ہے اور وہ نئے جوش و جذبہ کے ساتھ کام کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تفریح کی اہمیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ ہر جاندار کا حق ہے کہ اسے سکھ ملے۔ بیل کھیتوں میں ہل چلاتے ہیں، بار بردار جانور، بڑے جانور جو بوجھ اٹھاتے ہیں، بار بردار جانور بوجھ اٹھاتے ہیں، گاڑیوں میں جوتے جاتے ہیں، انہیں کھینچتے ہیں، مسلسل محنت اور مشقت کے کام کرنے کی وجہ سے تھک جاتے ہیں تو انہیں بھی آرام کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ تو تھی حیوانوں کی بات اور ان کے لیے تفریح کی اہمیت۔ اب ذرا انسانوں کی طرف آئیے۔ آپ غور کریں تو یہ واضح ہوگا کہ انسان حیوانوں سے بھی زیادہ کام کرتے ہیں۔ حیوان تو صرف جسمانی محنت کرتے ہیں، بدنی کہتے ہیں جسمانی، بدنی مشقت کے کام انجام دیتے ہیں، جبکہ انسانوں کو دماغی محنت بھی کرنا پڑتی ہے۔ بعض دماغی کام اتنے مشکل ہوتے ہیں کہ انسان کو جسمانی مشقت سے بھی زیادہ تھکا دیتے ہیں، لہذا انسانوں کو تفریح کی ضرورت حیوانوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ تفریح ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس سے تھکاوٹ دور ہوتی ہے اور بدن میں چستی آ جاتی ہے۔ چستی کہتے ہیں پھرتی کو۔ اکتاہٹ اور بیزاری، اداسی اور تنگی ختم ہو جاتی ہے۔ الغرض اس سے بہت فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تفریح سے مراد صرف سیر وغیرہ ہی نہیں بلکہ ورزش اور کھیل کود بھی تفریح کا حصہ ہیں۔ کھیل کود سے بھی انسان تازہ دم ہو جاتا ہے، دماغی اور جسمانی کاموں کی وجہ سے جو تھکاوٹ اور اکتاہٹ ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے، انسان تازہ دم ہو جاتا ہے۔ انسان کی صحت کے لیے ورزش بھی نہایت ضروری ہے۔ اگر انسان کی صحت ٹھیک نہ ہو، وہ بیمار ہو، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت سے بھی لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ اگر صحت نہ ہو تو نہ وہ سیر و تفریح کے لیے کہیں جا سکتا ہے، نہ کھیلوں میں حصہ لے سکتا ہے۔ لیکن ہم حتمی طور پر نہیں بتا سکتے کہ کون سے کام تفریح والے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جمیل ایک کام میں، جمیل کہتے ہیں خوش شکل، قبول صورت، جمیل ایک کام میں فرحت محسوس کرے، وہی کام نسیم کے لیے پریشان کن ہو۔ نسیم کہتے ہیں صبح کی ہوا۔ کچھ لوگ سارے دن کے کام کاج کے بعد شام کے وقت باقاعدگی سے ٹینس کھیلتے ہیں، حالانکہ یہ کھیل بڑا تھکا دینے والا ہے، لیکن انہیں اس میں لطف حاصل ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک
دن بھر کے کاموں سے فراغت کے بعد رات کے وقت دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ لگانا تفریح ہے۔ بعض ایسے بھی ہیں کہ دن میں اپنے کام سے فارغ ہو کر تھکے ہارے جب گھر آتے ہیں تو اپنے بچوں کے ساتھ گپ لگانے میں انہیں مزہ آتا ہے۔ ان کے ساتھ کھیل کود میں شریک ہونا ہی ان کے نزدیک سب سے بڑی تفریح ہے۔ صحت افزا پہاڑی مقامات پر گرمیوں کے کچھ دن گزارنے میں بھی بہت سوں کا مطلب ہے بہت لوگوں کے نزدیک زبردست تفریح ہے۔ ایسے بھی بہت ہیں جو برف باری کے انتہائی سرد موسم میں پہاڑوں کی سیر کرنے نکل کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک ان کی خوشی اسی میں ہوتی ہے۔ کچھ تنہائی پسند اور میل ملاپ سے گریز کرنے والے اجتناب کنارہ کرنے والے بچنے والے لوگ بھی ہیں جنہیں گھر سے باہر نکلنا اچھا نہیں لگتا۔ وہ کالج، سکول یا دفتر وغیرہ سے واپس آنے کے بعد گھر ہی میں رہتے اور مطالعے سے دل بہلاتے ہیں۔ یہ ہر آدمی کے مزاج اور ذوق پر منحصر ہے کہ کس کے لیے کون سی بات فرحت بخش ہے، لیکن اتنی بات طے ہے کہ تفریح صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ وہ تر و تازہ ہو کر مستعدی سے کام کرنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ آپ تفریح کے لیے جس کام کو چاہیں انتخاب کریں، لیکن انتخاب کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ کام صحیح معنوں میں آپ کو فائدہ پہنچانے والا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جس کام کو راحت بخش سمجھ رہے ہوں وہی آپ کے لیے مضر ہو، نقصان دہ ہو۔ مثلاً کھیل کود کے سبھی معقول کام تفریح کے کام ہیں، لیکن اگر آپ انتہائی گرمی کے دنوں میں کرکٹ کھیلیں گے تو بیمار پڑ جائیں گے۔ اسی طرح دور دراز کے کسی پہاڑی مقام کی سیر بھی تفریح مقصد حاصل ہوتا ہے، لیکن آپ کے پاس اس سفر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے پیسے نہ ہوں تو پھر قرض لینا پڑے گا۔ ایسی تفریح آپ کے لیے بعد میں پریشانی کا سبب بنے گی۔ مشق سبق تفریح کی اہمیت کے مطابق دائیں ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ بیٹا یہ سوال ہیں، میں ان کے جواب آپ کو ابھی سے ادھر ہی بتا دیتا ہوں، آپ غور سے سنیے گا۔ الف، تفریح کے کیا معنی ہیں؟ جواب، تفریح کے معنی ہیں سکھ، آرام اور خوشی۔ تفریح کے کیا معنی ہیں؟ سکھ، آرام اور خوشی۔ بے، کھلی فضا میں جانے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب، کھلی فضا میں جانے سے دل کو خوشی ملتی ہے، فرحت کا احساس ہوتا ہے۔ کھلی فضا میں جانے سے کیا ہوتا ہے؟ کھلی فضا میں جانے سے دل کو خوشی ملتی ہے، فرحت کا احساس ہوتا ہے۔ حیوانوں سے بہت زیادہ کام لیں گے تو کیا ہوگا؟ حیوانوں سے بہت زیادہ کام لیں گے تو کیا ہوگا؟ حیوانوں سے بہت زیادہ کام لیں گے تو وہ تھک جاتے ہیں، انہیں بھی آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرض لے کر تفریح کرنے کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ قرض لے کر تفریح کرنے سے بعد میں پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ سوال نمبر 2، سبق تفریح کی اہمیت کے مطابق درست جواب کی نشاندہی کریں۔ کشادہ فضا میں جانے سے دل کو خوشی ملتی ہے، گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، خوف محسوس ہوتا ہے، اچھلنے کودنے کو جی چاہتا ہے۔ جواب ہے دل کو خوشی ملتی ہے۔ کوئی تفریح کام کرنے سے بڑی تھکاوٹ ہو جاتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، خوشی ملتی ہے، اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ جواب، خوشی ملتی ہے۔ صحت افزا مقامات کی سیر سے تھکاوٹ ہو جاتی ہے پر بہت پیسے خرچ ہوتے ہیں، سے یکسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ زبردست تفریح ہے، زبردست تفریح ہے۔ بیل ہل چلاتے ہیں، پہاڑوں پر، باغات میں، کھیتوں میں، سڑکوں پر۔ جواب، کھیتوں میں۔ تفریح سے بدن میں آ جاتی ہے تھکاوٹ، بیزاری، چستی، سستی۔ جواب، چستی۔ دائیں ذیل الفاظ و تراکیب کے معنی لکھیں۔ قوت کار، کام کرنے کی صلاحیت۔ تھکاوٹ، تھکن کا احساس۔ مضر، نقصان دہ۔ مشقت، تکلیف، بہت زیادہ محنت۔ پژمردگی، نڈھال، مرجھایا ہوا۔ بوجھ بننا، کسی پر دباؤ ڈالنا۔ دائیں ذیل الفاظ کی جمع لکھیں۔ لفظ، الفاظ۔ معنی، معانی۔ احساس، احساسات۔ وقت، اوقات۔ حیوان، حیوانات۔
موقع، مواقع، مشکل، مشکلات، یوم، ایام، حق، حقوق۔ سبق تفریح کی اہمیت کے مطابق مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ فرافرت، راحت اور تفریح، ان سب الفاظ کی اصل ایک ہے۔ جواب آئے گا اصل۔ مسلسل کام کرتے رہنے کے سبب اس کو تھکاوٹ محسوس ہونے لگتی ہے۔ جواب آئے گا تھکاوٹ۔ کچھ لوگ سارے دن کے کام کاج کے بعد شام کے وقت باقاعدگی سے ٹینس کھیلتے ہیں۔ جواب آئے گا ٹینس۔ یہ مزاج اور ذوق پر منحصر ہے کہ ایک شخص کے لیے کون سی بات فرحت بخش ہے۔ جواب آئے گا منحصر۔ ایک طالب علم 6 دن لگاتار پڑھائی کرتا ہے۔ جواب آئے گا 6 دن۔ سبق تفریح کی اہمیت کے مطابق درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ الف، گھٹے ماحول سے کھلے اور کشادہ ماحول میں آنے سے خوشی ملتی ہے۔ درست ہے کہ غلط؟ بیٹا یہ درست ہے۔ گھر کا سودا لانے کے لیے روزانہ 1 آدھ دفعہ آپ کو بازار نہیں جانا پڑتا۔ درست ہے کہ غلط؟ بیٹا یہ غلط ہے۔ جو گھر سے باہر نکلنا اچھا نہیں سمجھتے وہ گھر میں مطالعے سے دل بہلاتے ہیں۔ درست ہے کہ غلط؟ بیٹا جواب درست ہے۔ اگر آپ انتہائی گرمی کے دنوں میں کرکٹ کھیلیں گے تو بیمار پڑ جائیں گے۔ درست ہے کہ غلط؟ بیٹا یہ بھی درست ہے۔ کھیل کود کے سبھی معقول کام تفریح کے کام نہیں ہیں۔ درست ہے کہ غلط؟ بیٹا یہ غلط ہے۔ لفظ اسلام سے 10 الفاظ ردیف وار وضع کریں۔ بیٹا ردیف کیا ہوتا ہے؟ قافیے کے بعد بار بار دہرائے جانے والے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں۔ بیٹا یہ لفظ اسلام، اس کے حوالے سے آپ نے 10 الفاظ لکھنے ہیں۔ جیسے میم ہے، میم کے حوالے سے لکھنے ہیں موافق۔ جیسے لام ہے، لام کے حوالے سے لکھنا ہے۔ سین ہے، الف ہے، اس کے حوالے سے آپ نے خود اپنی طرف سے 10 لفظ لکھنے ہیں۔ مدرجہ ذیل لاحقوں کی مدد سے 3 الفاظ بنائیں۔ بیٹا لاحق کے کسے کہتے ہیں؟ لاحق کے حروف کا ایسا مجموعہ جو کسی لفظ کے بعد میں لگائیں تو خاص قسم کے معنی پیدا کرے، لاحق کہلاتا ہے۔ بیٹا اب یہ لفظ ہے بان، تو اس کا لاحقہ کیا بنے گا؟ بادبان، دربان، پاسبان۔ اب ہمارے پاس لفظ ہے فشاں، گل فشاں، آتش فشاں، سو فشاں۔ بیٹا اب لفظ ہے ہمارے پاس زاد، آدم زاد، حمزاد، خانہ زاد۔ اب ہے ہمارے پاس خور، سود خور، آدم خور، حرام خور۔ بیٹا یہ سرگرمیاں ہیں۔ طلبہ جماعت میں لطیفہ خوانی کے پروگرام کا اہتمام کریں۔ طلبہ اپنے استاد کے ساتھ مل کر چڑیا گھر کی سیر کا پروگرام بنائیں۔ ہر طالب علم اپنے پسندیدہ کھیل کے اصول و ضوابط دوسرے بچوں کو بتائے۔ بیٹا حالات ناساز ہونے کی وجہ سے اس کویسچن کو ابھی سکپ کیا ہے۔ برائے سازہ بچوں کو تفصیل سے بتائیں کہ تفریح ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے۔ بیٹا یہ سبق پڑھنے کے بعد ہمارے پاس بہت سارے مقاصد سامنے آتے ہیں۔ ان میں سے یہ ہے کہ تفریح کرنے سے انسان ذہنی اور جسمانی طور پر فریش ہو جاتا ہے، اسے کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی، اور انسان علم و ادب کے کاموں میں بھی تفریح کے پہلو نکال سکتا ہے۔ اگر ہم تفریح کرتے رہیں گے اپنے جسمانی نشو و نما بہت ضروری ہوگی۔ بیٹا اس سبق پڑھنے میں اگر آپ کو کسی جگہ پر کوئی مشکل پیش آئے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ سبق تفریح کی اہمیت کے مطابق درست جواب کی نشاندہی کریں۔ بیٹا آپ کو یہ تصویر بھیجی گئی ہے، اگر دوران بلند خوانی آپ نہیں سمجھ سکے تو درست جوابات کی نشاندہی اس پیج پر کی گئی ہے تاکہ کسی قسم کی غلطی کی گنجائش باقی نہ رہے۔ بیٹا سبق تفریح کی اہمیت کے سوالات کے جوابات یہ لکھ کر آپ کو بھیجے گئے ہیں۔ آپ نے بیٹا ان سوالات کے جوابات کو اپنی اردو نوٹس کاپی پر صاف شفاف لکھنا ہے اور انہیں یاد بھی کرنا ہے۔ گھر کا کام جو ہے
تاریخ، عنوان خلاصہ نگاری، سبق تفریح کی اہمیت، خلاصہ۔ تفریح کی اہمیت کا خلاصہ: تفریح کی اہمیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ ہر جاندار کا حق ہے کہ اسے سکھ ملے۔ ہر جاندار چیز مسلسل محنت اور مشقت کا کام کرنے کی وجہ سے تھک جاتی ہے تو اسے بھی آرام کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہر چیز کے کام کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ حیوان تو صرف جسمانی محنت کرتے ہیں، جبکہ انسانوں کو دماغی محنت بھی کرنا پڑتی ہے۔ بعض دماغی کام اتنے مشکل ہوتے ہیں کہ انسان کو جسمانی مشقت سے بھی زیادہ تھکا دیتے ہیں۔ انسانوں کو تفریح کی ضرورت حیوانوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ تفریح ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تفریح کرنے سے تھکاوٹ دور ہوتی ہے، بدن میں چستی آ جاتی ہے، اکتاہٹ اور بیزاری ختم ہو جاتی ہے۔ تفریح سے مراد صرف سیر وغیرہ ہی نہیں بلکہ ورزش اور کھیل کود بھی تفریح کا حصہ ہے۔ کھیل کود سے بھی انسان تازہ دم ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کی صحت ٹھیک نہ ہو تو وہ بیمار پڑ جاتا ہے۔ دنیا کی کسی نعمت سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ ہر آدمی کے مزاج اور ذوق پر منحصر ہے کہ کس کے لیے کون سی بات فرحت بخش ہے۔ تفریح صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ بیٹا یہ خلاصے کی ریڈنگ کر دی گئی ہے۔ اب آپ نے اپنی اردو نوٹس کاپی پر اس خلاصے کو صاف شفاف لکھنا ہے۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔